بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ درس نمبر 107۔ آج کے سبق کا عنوان ہے مقدمہ توضیح، حصہ 61، اصول فقہ کا موضوع، حصہ 3۔ اصول فقہ کا موضوع چل رہا تھا کہ اصول فقہ کا موضوع کیا ہے، تو بتایا تھا کہ اصول فقہ کا موضوع الادلہ اور الاحکام ہے، یعنی ادلہ شرعیہ اور احکام، یعنی اس کے عوارض ذاتیہ کے بارے میں اس علم میں بحث ہوتی ہے۔ اصول فقہ کے موضوع سے متعلق چند مباحث تو گزر چکے ہیں، ان میں سے چند مباحث ابھی باقی ہے۔ آج کے سبق میں بقیہ بحث کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ آج کا جو سبق ہے اس میں علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ کی عبارت پڑھتے ہیں، اور پھر اس عبارت سے متعلق تفتازانی رحمۃ اللہ جو تعلیقات کی ہے وہ بعد میں ذکر کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَيَلْحَقُ بِهِ الْبَحْثُ عَمَّا يَثْبُتُ بِهَذِهِ الْأَدِلَّةِ وَهُوَ الْحُكْمُ وَعَمَّا يَتَعَلَّقُ بِهِ۔ الضمير المجرور في قوله ويلحق به راجع إلى البحث المدلول في قوله فيبحث، وقوله عما يثبت أي عن أحوال ما يثبت، وقوله عما يتعلق به أي بالحكم وهو الحاكم والمحكوم به والمحكوم عليه۔ وعلم أن قوله ويلحق به يحتمل أمرين، أحدهما أن يراد به أن يذكر مباحث الحكم بعد مباحث الأدلة، على أن موضوع هذا العلم الأدلة والأحكام، والثاني أن موضوع هذا العلم الأدلة فقط، وإنما يبحث عن الأحكام على أنه من لواحق هذا العلم، فإن أصول الفقه هي أدلة الفقه، ثم أريد به العلم من علم بالأدلة من حيث إنها مثبتة للحكم، فالمباحث الناشئة عن الحكم وما يتعلق به خارجة عن هذا العلم، وهي مسائل قليلة تذكر على أنها لواحق وتوابع لمسائل هذا العلم، كما أن موضوع المنطق التصورات والتصديقات من حيث إنها موصلة إلى تصور وتصديق، فمعظم مسائل المنطق راجع إلى أحوال الموصل، وإن كان يبحث فيه على سبيل الندرة عن أحوال التصور الموصل إليه، كالبحث عن الماهيات أنها قابلة للحد، فهذا البحث يذكر على طريق التبعية، فكذا هنا، وفي بعض كتب الأصول لم يعد مباحث الحكم من مباحث هذا العلم، لكن الصحيح والاحتمال الأول۔ علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے متن میں یہ لفظ استعمال کیا ہے، یعنی اس سے پہلے لفظ استعمال کیا تھا فموضوع هذا العلم الادلہ، اس کے بعد فرماتے وَيَلْحَقُ بِهِ الْبَحْث عَمَّا يَثْبُتُ بِهَذِهِ الْأَدِلَّةِ وَهُوَ الْحُكْمُ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ، اور ادلہ کے ساتھ ملحق ہوگا بحث ان چیز کے بارے میں جو ان ادلہ سے ثابت ہوتے ہیں، یعنی حکم اور حکم کے متعلقات۔ ضمیر مجرور یلحق به میں جو ضمیر مرجوع ہے یہ اس بحث کی طرف راجع ہے جو فیبحث میں موجود ہے، اور اس کا معنی اس میں مراد ہے۔ اور مصنف کا قول عما یثبت ای عن احوال ما یثبت مراد ہے، اور مصنف کا قول عما یتعلق به یعنی به کا برجہ بتا دیا کہ حکم ہے، اور حکم کے متعلقات کیا کیا ہے، تو حاکم، محکوم به، محکوم علیہ۔ جان لیجئے کہ مصنف کا قول ویلحق به میں دو باتوں کا احتمال ہے۔ ایک یہ ہے کہ اس سے مراد یہ لیا جائے کہ حکم کے مباحث ذکر ہوں گے ادلہ کے مباحث کے بعد، اس صورت میں کہ اس علم کا موضوع ادلہ اور احکام دونوں، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ اس علم کا موضوع ادلہ ہے صرف، اور احکام سے جو بحث ہوتی ہے وہ اس وجہ سے کہ وہ اس علم کے لواحقات میں سے ہے، کیونکہ اصول فقہ وہ صرف ادلۃ الفقہ ہے، پھر اس سے علم بالادلہ اس وجہ سے مراد لیا، اس اعتبار سے مراد لیا گیا کہ وہ حکم کو ثابت کرنے والے ہیں، بس وہ مباحث جو حکم سے پیدا ہوتے ہیں اور اس کے متعلقات سے پیدا ہوتے ہیں وہ اس علم سے خارج ہیں، اور وہ چند مسائل ہیں جو اس لیے ذکر کی جاتے ہیں کہ وہ لواحق اور توابعات میں سے ہیں اس علم کے مسائل کے، جیسے کہ مثلا علم منطق کا موضوع تصورات و تصدیقات، ایسے اعتبار سے کہ وہ تصور مجہول اور تصدیق مجہول کی طرف پہنچانے والے ہیں۔ بس منطق کے جو بڑے مسائل ہیں وہ موصل کے احوال سے متعلق ہے، اگرچہ اس میں نادر طور پر تصور موصل الیہ کے احوال کے بارے میں بحث کی جاتی ہے، جیسے کہ مثلا ماہیات کے بارے میں بحث اس طور پر کرنا کہ وہ حد کے قابل ہے۔ بس یہ بحث
تبعیت کے طور پر ذکر کیے جاتے ہیں، تو اس طرح یہاں اصول فقہ میں بھی. اور بعض کتب اصول میں حکم کے مباحث کو اس علم کے مباحث میں نہیں شمار کیا گیا، لیکن صحیح ہے کہ وہ پہلا احتمال مراد ہے. علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ اس عبارت میں بہت بہترین بحث فرما رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ مصنف نے، یعنی علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے متن میں یہ طریقہ اختیار کیا کہ اس علم کا موضوع ادلہ ہے اور اس کے متعلقات، اور احکام ہے اور اس کے متعلقات. یعنی یہ الفاظ استعمال کیے کہ اس علم کا موضوع ادلہ ہے اور اس کے متعلقات، اور احکام ہیں اور اس کے متعلقات. لیکن جب دوسری چیز ذکر کر رہے تھے اس کے ساتھ آسان انداز میں اور واضح انداز میں انہوں نے ان دونوں کو ذکر نہیں کیا، بلکہ دوسرے کے لیے وَيَلْحَقُ بِهِ کا لفظ استعمال کیا. یعنی پہلے لفظ استعمال کیا کہ اس علم کا موضوع ادلہ ہیں اور اس کے ساتھ ملحق ہے جو ادلہ سے ثابت ہوتے ہیں، یعنی حکم اور اس کے متعلقات. تو اس کے بارے میں وَيَلْحَقُ بِهِ کے بارے میں پھر اس کا فائدہ بیان کر رہے کہ ہم نے یہ لفظ کیوں استعمال کیا. اس کے دو فوائد ہو سکتے ہیں. اور سب سے پہلے یہ جو ترکیب ہے اس کے جو ضمائر ہے اس کو واضح کر دیا کہ ضمیر مجرور جو وَيَلْحَقُ بِهِ میں ہیں یہ بحث کی طرف راجع ہے. اب ماقبل میں متن میں بحث کا لفظ ہے نہیں، لیکن فرماتے کہ بحث کا لفظ فَيُبْحَثُ بِهِ میں ہے، لہٰذا یہ اس کی طرف راجع ہے. دوسرا اما یثبت کے بارے میں بتایا کہ ما سے کیا مراد ہے، احوال ما یثبت مراد ہے. اور پھر بھی ضمیر کا مرجع ما یتعلق به یعنی حکم، اور پھر متعلقات بھی بیان کر دیے کہ جو حکم کے متعلقات ہیں وہ کیا کیا ہے، حاکم کے بارے میں، محکوم به کے بارے میں، محکوم علیہ کے بارے میں اس سے بحث ہوگی. تو بہرحال خلاصہ یہ ہوا کہ اصول فقہ یعنی اس کتاب میں دو چیزوں کے بارے میں بحث ہوگی. سب سے پہلے ادلہ کے بارے میں بحث ہوگی، اور پھر آگے جا کے احکام سے متعلق بات ہوگی. احکام میں حاکم سے متعلق، محکوم به سے متعلق اور محکوم علیہ سے متعلق مباحث ہوں گے. اور آگے فرماتے ہیں کہ یلحق به میں دو باتوں کا احتمال ہے. ایک یہ ہے کہ ملحق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حکم کے جو مباحث ہیں وہ ادلہ کے مباحث کے بعد ذکر کیے جائیں گے، اور البتہ یہ ہو کہ اس علم کے موضوع ادلہ اور احکام دونوں ہوں. یعنی اس علم کا موضوع ادلہ اور احکام دونوں ہیں، لیکن احکام کے جو مباحث ہیں وہ ادلہ کے بعد ذکر کیے جائیں گے. ایک طرز تحقیق یہ ہے. دوسرا طرز تحقیق یہ ہے کہ اس علم کا موضوع صرف ادلہ ہے، اور یہ جو احکام سے متعلق مباحث ہے یہ صرف اس کے ملحقات میں سے ہے. تو یہ ایک وَيَلْحَقُ بِهِ کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ یعنی جو مباحث اصل میں اب آپ اگر دیکھ لیں اصول فقہ میں فقہ کا لفظ بھی ہے اور اصول کا لفظ بھی ہے، لیکن مضاف الیہ میں جو مقصود ہوتا ہے مضاف ہوتا ہے، لہٰذا اصول فقہ میں بنیادی طور پر دلائل مراد ہیں، اور جو احکام سے متعلق مباحث ہے وہ بنیادی طور پر اس میں داخل نہیں ہے. لیکن اس لیے ذکر کیے جاتے ہیں کہ یہ اس کے ملحقات میں سے ہیں تاکہ آسان طریقے سے معلوم ہو جائے. کیونکہ ادلہ کے ذریعے سے ہم احکام کی طرف پہنچیں گے تو احکام کا بھی کچھ نہ کچھ تعارف ہونا چاہیے. تو حکم کے جو متعلقات ہیں اس کے بارے میں بحث ہوتے ہیں، لیکن یہ بنیادی طور پر نہیں ہے. اور اس کی مثال مصنف نے یہ دی ہے جس طرح کہ علم منطق ہے. تو علم منطق کا موضوع تصور موصل اور تصدیق موصل ہے. آپ نے علم منطق کی تعریف دیکھی ہوگی. علم منطق اس کو کہتے ہیں کہ جس میں یعنی غور و فکر کر کے مجہول معلومات سے مجہولات کی طرف انسان پہنچے. تو اس میں جو چیزیں پہلے سے حاصل ہوئی ہو اس کو ملا کر ایک تیسری چیز کی طرف انسان پہنچتا ہے. تو علم منطق کے موضوع کے بارے میں بھی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ اس کے جو موضوع ہے تصور موصل اور تصدیق موصل ہے. لیکن بعض کتابوں میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ علم منطق کا موضوع تصور موصل اور تصور موصل الیہ اور تصدیق موصل اور تصدیق موصل الیہ. تو وہاں بھی یہ بات ہے کہ اصل میں جو علم منطق کا موضوع ہے وہ تو موصل ہے، اور موصل الیہ اس کا تصور وہ موضوع نہیں ہے.
لیکن اس کے بارے میں بھی بحث ہوتی ہے، اور اس کے ذریعے سے یہ اچھے طریقے سے انسان پہنچ جاتا ہے، اس لیے کبھی کبھی اس کے بارے میں بھی بحث ہوتی ہے نادر طور پر. تو اس طرح یہاں بھی اصول فقہ میں بھی ہے. لیکن بعض کتابوں میں حکم کو سر سے اس علم کے مباحث میں شمار نہیں کیا ہے، لیکن صحیح ہے کہ پہلا احتمال ہے، یعنی یلحق به البحث عما يثبت بهذه الادلہ سے مصنف یہ نہیں کہنا چاہتے ہیں کہ جو حکم ہے وہ علم اصول فقہ کا موضوع ہی نہیں ہے. تو بہرحال آج کے سبق میں یہ ہوا کہ علم اصول فقہ کا موضوع ادلہ اور احکام اور ان کے دونوں کے متعلقات ہیں یا صرف ادلہ ہیں. تو بعض حضرات صرف ادلہ قرار دیتے، لیکن مصنف یہ کہتے ہیں کہ ادلہ اور احکام ہے. البتہ ادلہ جو ہے اس کے مباحث زیادہ ہوں گے اور احکام کے مباحث کم ہوں گے. آگے فرماتے ہیں قوله وهو الحكم فإن أريد بالحكم الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين وهو قديم فالمراد بثبوته بالأدلة الأربعة ثبوت علمنا به بتلك الأدلة، وإن أريد بالحكم أثر الخطاب كالوجوب والحرمة فثبوته ببعض الأدلة الأربعة صحيح وببعض لا، كالقياس مثلا، لأن القياس غير مثبت للوجوب بل مثبت غلبة ظنه بالوجوب، كما قيل ان القياس مظهر لا مثبت فيكون المراد بالإثبات إثبات غلبة الظن. وإن نوقش في ذلك بأن اللفظ الواحد لا يراد به المعنى الحقيقي والمجازي معا فنقول نريد في الجميع إثبات العلم لنا وغلبة الظن لنا. اوپر آپ نے دیکھا ہوگا کہ وَيَلْحَقُ بِهِ الْبَحْث عَمَّا يَثْبُتُ بِهَذِهِ الْأَدِلَّةِ وَهُوَ الْحُكْمُ، یعنی اس کے ساتھ اس علم میں بیس ہوگی ان چیز کے ساتھ جو اس ادلہ سے ثابت ہوتے ہیں اور وہ حکم. یعنی یہاں مصنف نے یہ کہا ہے کہ حکم ادلہ سے ثابت ہوتا ہے. تو اس پر مصنف کہتے ہیں کہ اب اگر یہاں جو ہم نے یہ کہا ہے کہ یہ حکم ادلہ سے ثابت ہوتا ہے، یہ آپ کے ذہن میں ہوگا یہ بیس پہلے بھی گزر چکی ہے، تو یہاں دوبارہ اس کا اعادہ کر رہے ہیں. اگر حکم سے مراد خطاب اللہ تعالیٰ المتعلق بافعال المکلفین ہو تو قدیم ہے، وہ ان ادلہ سے تو ثابت ہوتے نہیں ہیں، تو اس میں تعویل ہمیں کرنی پڑے گی. اور وہ تعویل یہ ہے کہ مراد ادلہ اربعہ سے اس کے ثبوت کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے علم کے مطابق اس کا ان ادلہ سے ثابت ہے. اگرچہ یعنی حکم جو خطاب اللہ تعالیٰ وہ تو قدیم ہے، وہ ان ادلہ سے کی محتاج نہیں ہے، لیکن ہم یہاں یہ معنی کریں گے کہ ہمارے اعتبار سے وہ ثابت. اور اگر یا حکم سے مراد اثر الخطاب لے لے، یعنی خطاب کے نتیجے میں جو بات ثابت ہوتی ہے جیسے وجوب حرمت، تو پھر یہاں دوسرا اشکال یہ ہوگا کہ بعض ادلہ سے تو یہ ثابت ہوتے ہیں اور بعض ادلہ سے تو یہ ثابت نہیں ہوتے ہیں، جیسے قیاس مثلا، اس سے تو ادلہ ثابت نہیں ہوتے. تو کیونکہ قیاس وجوب کو ثابت کرنے والا نہیں ہے، بلکہ وہ تو وجوب کے بارے میں غلبہ ظن کو ثابت کرنے والا ہے، اور یہ مشہور ہے کہ قیاس مظہر مثبت نہیں ہے. تو پھر جواب کیا ہوگا؟ تو پھر جواب یہ ہوگا کہ یہاں مراد اس بات سے ہم غلبۃ ظن مراد لیں گے. اور اگر اب کوئی سے اس پر اعتراض کرے کہ لفظ ایک استعمال ہوا ہے، ایک جگہ یقین مراد لیتے ہیں اور ایک جگہ غلبہ ظن مراد لیتے ہیں، ایک لفظ سے معنی حقیقی اور معنی مجازی با ایک وقت مراد نہیں لے سکتے ہیں، تو ہم یہ کہیں گے کہ تمام میں ہم اس بات العلم لنا مراد لے لیں گے یا غلبہ ظن مراد لے لیں گے. لہٰذا اس طرح ان دونوں میں تطبیق ہو جائے گی. بہرحال یعنی اور اس سبق میں یعنی اس عبارت میں یہ بیس پہلے بھی گزر چکی ہے کہ اعتراض ہوتا ہے کہ حکم جو ہے وہ تو حادث ہے، اور جو تعریف آپ نے کی خطاب اللہ تعالیٰ المتعلق بافعال المکلفین یہ قدیم ہے. تو وہاں بھی یہ ہم نے کہا تھا کہ جو خطاب اللہ تعالیٰ ہے وہ اگرچہ قدیم ہے، لیکن ہمارے اعتبار سے ہمارے ساتھ جو متعلق ہے اس اعتبار سے یہ پھر نیا ہے، اور ہمارے اعتبار سے اس کی نسبت یہ موجودہ دلائل کی طرف کی جاتی ہے. لہٰذا ہمارے اعتبار سے ہم جب اس کا اطلاق کرتے تو اس سے وہ قدیم والا مراد نہیں ہوتا. اور یا یہ جواب دیا جاتا ہے کہ جو قدیم ہے وہ بے نہیں یہی حکم ہے، دونوں میں فرق نہیں ہے، صرف تعلق کی وجہ سے اس میں یعنی دو بنا دیا جاتا ہے، ایک کو حادث کہا جاتا ہے اور ایک کو قدیم کہا جاتا ہے.
یہ تعلق کی وجہ سے، جب حادث کے ساتھ اس کا تعلق ہو تو وہ اس کے اعتبار سے وہ حادث ہوتا ہے. باقی اس سے متعلق انشاءاللہ مزید بحث علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ کے کلام میں بھی آ جائے گی.